میرے سامنے طلباء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، شہری لوگ بھی ہیں، دنیاوی تعلیم یافتہ بھی ہیں۔ میں قرآن کا طالب علم ہوں، میں نے قرآن کی تفسیر سبقاً پڑھی ہے، اور پڑھی بھی شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سے ہے رحمت اللہ علیہ۔ پھر میں نے 30 سال ہوئے قرآن کی تفسیر پڑھائی بھی ہے، میرے سامنے ہے پورا قرآن، قرآن کی ایک ایک سورت میرے سامنے ہے، قرآن کی ایک ایک آیت میرے سامنے ہے۔ آپ میرے تجزیے پر اعتماد کریں، میرے تجزیے پر اعتماد کریں، اور اگر آپ میرے تجزیے پر اعتماد نہیں کرتے نا تو میرے پاس دوسرا راستہ بھی ہے، آپ خود قرآن پڑھ کے دیکھیں، پڑھیں آپ خود قرآن ترجمے کے ساتھ، پھر آپ کو محسوس ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے قرآن ترجمے سے نہیں پڑھنا تو پھر میری بات پر اعتماد کریں، جو میں تجزیہ کرنے لگا ہوں اس کے میں دلائل بھی آپ کو دے دوں گا، اور اگر آپ میرے دلائل پر مطمئن نہ ہو تو کل قیامت کے دن رب کے سامنے میرے گریبان پہ ہاتھ رکھ لینا اور اللہ سے کہنا مولا اس نے یہ کہا تھا کہ قرآن کا دعویٰ یہ ہے، اس نے تقریر میں کہا تھا کہ قرآن کا موضوع یہ ہے، اس سے پوچھ میرے مولا، اس نے یہ کہا تھا۔ کل قیامت کے دن آپ رب کے سامنے مجھ سے پوچھ لینا۔ میری دلی تمنا ہے، میری دلی خواہش ہے کہ آپ میں سے کوئی آدمی کل قیامت کے میدان میں رب کے سامنے مجھ سے پوچھے کہ قرآن کا دعویٰ کیا ہے، قرآن کا موضوع کیا ہے۔ مجھے بڑا مزہ آئے گا رب کے سامنے توحید بیان کرتے ہو۔ کوئی پوچھے مجھ سے کل میدان معاشر میں رب کے سامنے، پھر میں رب کے سامنے رب کے حضور قرآن کی وہ آیتیں پڑھوں کہ مولا یہ آیت یہ آیت یہ آیت یہ آیت، قرآن پورے قرآن کا دعویٰ اور پورے قرآن کا نچوڑ اور پورے قرآن کا مغز اور پورے قرآن کا خلاصہ اور پورے قرآن کا عرق اور پورے قرآن کا نچوڑ یہ ہے کہ اس دھرتی پر اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ یہ پورے قرآن کا کیا ہے؟ دعویٰ ہے۔ اس دھرتی پر عبادت ہوگی تو صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ قرآن کا دعویٰ ہے لا الہ، بولو بولو ذرا میرے ساتھ، بولو من اخیر تے وقت ملے لا الہ الا اللہ۔ کبھی رات کا جلسہ ہوتا ہے تو سب سے آخر مجھے ٹائم ملتا، اے بندے ہن سائیں گئے نہیں انہوں جگہ تے تسی ہن بھوکے بیٹھے ہو، اثر تو بعد تسی روٹی کھانی ہے، اللہ کرے تواڈے چوں کوئی آواز نکلے سبحان اللہ دی۔ سارے قرآن کا دعویٰ ہے لا الہ، صرف قرآن یہ نہیں منوانا چاہتا کہ اللہ الہ ہے، صرف قرآن یہ نہیں منوانا چاہتا کہ اس کائنات کا الہ اللہ ہے، یہ صرف نہیں منوانا چاہتا۔ سمجھدار تعلیم یافتہ باذوق لوگ میری بات کا جواب دیں، مجھے داد دیں، میرے ساتھ بولیں۔ بندے عالمی کہتا ہے الا اللہ بعد میں ہے، شاباش شاباش، الا اللہ بعد میں ہے، پہلے کیا ہے؟ لا، لا کا معنی کرو نہیں۔ یہاں جتنے بابو لوگ بیٹھے ہیں، شہری لوگ بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں مولانا تقریر مثبت ہونی چاہیے، منفی نہیں ہونی چاہیے، میں آخیا تیرا تا کلمہ ہی نفی تو شروع ہو گئے۔ کلمہ تو یوں بھی ہو سکتا تھا اللہ الہ، اللہ الہ ہے، یہ ہے مثبت۔ رب نے کہا مثبت نہیں، پہلے نفی، لا الہ
جس برتن میں دودھ ڈالنا ہو نا، اگر وہ گند ہو اس میں، ڈالتا ہے کوئی دودھ اس میں؟ نہیں۔ ہماری مائیں بہنیں اسے صاف کرتی ہیں، مانج دیاں تسی کی آکھ دے مانجنا، گند صاف کرتی ہیں، اسے چمکاتی ہیں، پھر اس میں دودھ ڈالتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا تیرے دل والے برتن میں میں توحید کا پاکیزہ شربت ڈالنا چاہتا ہوں، پہلے ذرا مانجا لایا۔ وہ مانجا کیا ہے؟ لا، نکال سب غیر اللہ کو اپنے دلوں سے، لا کوئی نہیں۔ کہاں یاد آئے شیخ القرآن؟ کوئی نہیں۔ مولا کیا کہنا چاہتا ہے؟ انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، اتقیاء بھی ہیں، اصفیاء بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، علماء بھی ہیں۔ آتشی کرنوں والا سورج ہے، ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند ہے، جگمگانے والے ستارے ہیں، سر بفلک پہاڑ ہیں، بہنے والا پانی ہے، شاہ زور گھوڑا ہے۔ نہیں نہ سمجھی؟ شاہ زور گھوڑا ہے، دودھ دینے والی گائے ہے۔ انبیاء بھی، اولیاء بھی، اتقیاء بھی سب ہیں۔ تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرمایا لا الہ، نبی ہیں پر الہ کوئی نہیں، ولی ہے۔ تکبیر، المدد 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 المدد، توحیدیوں کا نعرہ بل ملا، لا الہ الا اللہ، توحیدیوں کا نعرہ بل ملا، لا توحیدیوں کا الہ، نعرہ بل ملا۔ اولیاء ہیں پر الہ نہ کوئی نبی الہ، نہ کوئی ولی الہ، نہ کوئی پیر الہ، نہ کوئی فقیر الہ، نہ کوئی زندہ الہ، نہ کوئی مردہ الہ، نہ کوئی قبر، نہ شجر، نہ حجر، نہ کوئی ولی، نہ پیر، نہ حضرت علی۔ لا الہ، اس کائنات میں کوئی بھی الہ نہیں الا اللہ۔ الہ ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ۔ یہ سارے قرآن کا کیا ہے؟ زور سے بولو یار، زور سے بولو۔ یہ سارے قرآن کا موضوع ہے، یہ سارے قرآن کا مرکزی مقام ہے۔ پورا قرآن اس کے گردا گرد اسی کو ثابت کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی نئے لوگ آئے ہوں، وہ کہیں تو بڑا دعویٰ کر چھڑیا، اس کی کوئی دلیل؟ میں نے کہا سورت کا نام ہے سورت ہود، 11واں پارے کا آخری صفحہ ہے، آگے 12واں پارے شروع ہو رہا ہے۔ سورت ہود کی پہلی آیت ہے، جا گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھ، تیرے گھر میں کسی دیوبندی عالم کا ترجمہ ہے، بریلوی عالم کا ترجمہ ہے، اہل حدیث عالم کا ترجمہ ہے، شیعہ عالم کا ترجمہ ہے۔ قوم نو ایڈا فراخ دل خطیب کدی نہیں لبنا، نہیں لبنا ایڈا فراخ دل خطیب جو کہے نہیں حضرت تھانوی کا ترجمہ دیکھو، حضرت لاہوری کا ترجمہ دیکھو۔ نہیں، میں کہتا ہوں مولانا احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ دیکھو، مولانا محمد اہل حدیث کا ترجمہ دیکھو، فرمان علی شیعہ کا ترجمہ دیکھو، مولوی مقبول دیلوی شیعہ کا ترجمہ دیکھو۔ جس عالم کا ترجمہ تیرے گھر میں ہے اٹھا، سورت ہود کی پہلی آیت پڑھ۔ اللہ ابتدا میں تمہید باندھتے ہیں، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، یہ عظیم الشان کتاب ہے جس کی آیتیں بڑی محکم ہیں، تناقض سے پاک ہیں، ان کو منسوخ کرنے والی کتاب کوئی نہیں ہوگی۔ ثم فصلت، پھر یہ الجھی ہوئی ڈور نہیں جس دا سرا نہ لبے، اے کوئی معمہ نہیں جڑا حل نہ ہووے۔ ثم فصلت،
پھر اس کو کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے، من لدن حکیم، اس کی ایتیں محکم کیوں نہ ہوں، بھیجنے والا جو حکیم ہے، بھیجنے والا جو خبیر ہے۔ یہ اللہ نے تمہید باندھی۔ یہ جس طرح خطیب کوئی ضروری بات کرنا چاہے نا، اہم بات، تو خطیب لوگوں سے کہتا ہے ذرا توجہ کرنا، میں بڑی کم دی گل کرن لگا، جیڑی میں گل کرن لگا وہ بڑی پکی گل ہے، محکم گل ہے، کم دی گل ہے، غور کرنا۔ اللہ نے بھی تمہید باندھی، اس کی ایتیں بڑی محکم ہیں، پھر اس کی ایتیں مفصل ہیں، بھیجنے والا حکیم ہے، بھیجنے والا خبیر ہے۔ مولا ایڈی لمبی تمہید بننی آئی، آکھنا کی چاہنا، اس کتاب میں کہنا کیا چاہتا ہے۔ میں آیت پڑھوں گا، لیکن آیت اتنی آسان ہے کہ مجھے ترجمے کی ضرورت نہیں رہی۔ تے اللہ دی قسم ہے، جدہ تساں آیت سمجھ جاؤ نا، عربی سمجھ جاؤ نا، تے عربی سمجھ کے سبحان اللہ آکھو نا، مینوں بڑا مزہ آنا۔ انہوں سمجھ آ، انہوں آیت دی لفظاں دی سمجھ آ گئی، لفظ بڑے آسان ہیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، آپ کی سبحان اللہ بھی بتائے گی کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ مولا ایڈی لمبی تمہید بننی آئی، قرآن آکھنا کی چاہنا، ایڈی لمبی تمہید بننی آئی، منوانا کیا چاہتا ہے۔ اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا، منوانا چاہتا ہوں اللہ تعبدو الا اللہ، منوانا یہ چاہتا ہوں اس دھرتی پر میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اس دھرتی پر عبادت اور پکار کرو گے تو صرف میری۔ یہ پورے قرآن کا دعویٰ ہے، جس کو سورۃ فاتحہ میں بیان کیا، ایاک نعبد، کیا میں نے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں یوٹیوب پہ ایک بڑا سکالر ہے، وہ چیلنج کرتا ہے مناظروں کے، میرے نال مناظرہ کرو۔ کسی بندے نے ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کے سامنے پڑھی، اس نے کہا یہ ہی کا معنی تم نے کہاں سے کر لی، ہی کا تو معنی ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا واہ، ہی کا معنی نہیں ہے، کلام کی ندرت تو دیکھ، نعبدو کا و نستعینو کا یوں تو نہیں کہا گیا۔ اگر کہتے اللہ نعبدو کا و نستعینو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، پھر ہی کا معنی کوئی نہیں تھا۔ عربی میں کلام کس طرح چلتی ہے، پہلے فعل ہوتا ہے، کام کام، پھر فاعل ہوتا ہے کرنے والا، پھر مفعول ہوتا ہے، جس کے لیے یوں کلام چلتی ہے، فعل فاعل مفعول۔ حضرت جی ایاکا مفعول تھا، ایاکا مفعول تھا، اس کی جگہ بنتی تھی تیسری، اللہ نے تیسری جگہ سے اٹھایا، پہلے لے آئے۔ فعل فاعل ان کی جگہ بنتی تھی پہلے، انہیں اللہ پیچھے لے گئے۔ نحو کے امام کہتے ہیں جب کلام کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے، فائدہ حصر کا ہوتا ہے، حصر ہی کا معنی دیتا ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے غائبانہ مدد مراد ہے۔ یہ ذہن میں رہے، دھوکہ دے دیں گے آپ کو لوگ کہیں گے جب تم کہتے ہو اے ذرا میرا سامان میرے سائیکل تے لدوا دے، اے میری گڈی نو ذرا دھکا لا دے، اے پانی من پیوا دے، یہ جائز ہے؟ اتھے تو نہیں سمجھ نہیں آندی، اور ہم پیروں فقیروں سے مانگتے ہیں، تو پھر تم کہتے ہو کہ ہی ہے اور یہ ناجائز ہے۔ تم بھی تو ایک دوسرے سے مدد مانگتے رہتے ہو۔ میں نے کہا جو ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں نا، اس کو استعانت نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں تعاون۔ تعاون
تو میں آسان لفظ سمجھاؤں، یہ دو طرفہ ٹریفک ہے، جا بھی رہی ہے۔ کیا مطلب؟ آج تو میری مدد کر، کل تین بھی ضرورت پہ سکتی ہے، پھر میں تیری مدد کراں گا۔ اور نستعین میں تعاون نہیں ہے، استعانت ہے، یک طرفہ ٹریفک ہے، یک طرفہ ٹریفک ہے۔ اے میں نہ نہیں، یا اللہ آج میں نے ضرورت پہ گئی ہے، تو میری مدد کر، کل تینویں تے ضرورت پہ سے۔ یہی میں نے، وہ تعاون ہے۔ لوگوں کو پاگل بنائے رکھتے ہو کہ ایک دوسرے سے ہم مدد مانگتی۔ خدا کی قسم میں حیران ہو گیا، وہ اتنا بڑا اسکالر بنتا ہے اور کئی پاگل لوگ اس سے مناظرہ کرنے پہنچ جاتے۔ اس نے مدد کے لیے دلیل کیا دی؟ سناما تو غیر اللہ سے مدد مانگنی، دلیل دیتا ہے حضرت یوسف دے بھرا گئے تے حضرت یوسف نو جا کے آکھیا وزیر خزانہ ساڈے کول پونجی تھوڑی جائیے تے سن غلہ پورا دے دے۔ اے انہاں یوسف کول مدد منگی۔ یہ دا مطلب یہ ہے کہ میں دکاندار کول جانا کوٹ لین یا کپڑے لین، میں اس کو آدھا کپڑا دے، میں اس کو بدلے میں پیسے دیتا ہوں تو میں اس کو مدد منگی۔ ظالم آدمی، تمہیں شرم و حیا نہیں آتی؟ یہ ہے مدد، اس کو تعاون کہتی ہیں۔ مدد کے لیے جو پکارنا ہے نا وہ غائبانہ ہے، غائبانہ۔ کیسے سمجھاؤں آپ کو یار؟ وہ غائبانہ ہے۔ غائبانہ کا مطلب یہ ہے جس سے میں مدد مانگ رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے استعانت۔ یہ خاصا نبیوں ولیوں کا نہیں، صرف اللہ ہی۔ ایک مولانا دلیل دے رہے تھے، بلکہ انہوں نے تو قرآن کھولا ترجمے والا اور ایک مقتدی کو بلایا، ادھر آ بھائی اے پڑھ۔ حضرت عیسیٰ اپنے امتیوں کو کہہ رہے ہیں من انصاری الی اللہ، اللہ کے رستے میں میری مدد کون کرے گا؟ اس مقتدی نے نیچے پڑھا اللہ کے رستے میں میری مدد کون کرے گا؟ تو مولانا کہتے ہیں واہ، حضرت عیسیٰ امتیاں کو مدد منگی کہ نہیں منگی؟ آگے پڑھی پڑھائی قوم، نعرے مارنے والی، نوٹ پھینکنے والی، دماغ ہے کوئی نہیں، عقل دی جگہ تے پتہ نہیں بھوسا بھرے ہویا۔ میں نے جمعے پہ جواب دیا تھا، آج پھر جواب دے دیتا ہوں۔ میں کہا مولانا اے تواڈی دلیل نہیں بندی، اے تواڈی دلیل نہیں بندی، اس تو ثابت ہوندا نبی مدد منگی امتیاں کولوں، پیراں نو مدد منگنی چاہی دیے مریداں کولوں۔ اتھوں تے ثابت ہویا بے وڈا بندہ مدد منگے چھوٹیاں کولوں۔ یہی ہے تمہارا عقیدہ، یہی ہے تمہارا نظریہ، یہ دلائل ہیں تمہارے۔ ان کو دلائل نہیں کہتے جناب، ان کا نام ہے ڈھکوسلے، لوگوں کو مطمئن کرنا۔ دلیل یہی ہے، میرے آقا نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا تھا عبداللہ جب بھی تو نے سوال کرنا ہو، جب بھی تو نے مانگنا ہو فاسأل اللہ، کس سے مانگ؟ اللہ سے۔ وَإِسْتَعَنْتَ، اور جب بھی تو نے مدد مانگنی ہو فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو مدد کس سے مانگ؟ میرے نبی نے تو یہ سکھایا، میرے نبی نے تو یہ سکھایا اپنی ہر حاجت اپنے رب سے مانگو، ہر ضرورت کس سے مانگو؟ رب سے مانگو۔ حتی شِسْعِ نَالِهِ اِذَا انْقَطَعَ، یہاں تک کہ تیری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے،
تو وہ بھی رب سے مانگ. فَإِنَّهُ إِن لَّمْ يُيَسِّرْهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ. میرے آقا نے فرمایا مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر رب تجھے جوتی کا تسمہ نہ دینا چاہے نا تو پوری خلقت مل کر بھی تجھے جوتی کا تسمہ نہیں دے سکتی. بے شک بے شک. میرے نبی نے تو یہ سکھایا. میرے نبی نے یہ سکھایا تھا کہ مصائب میں مجھے پکارو. میرے نبی نے یہ سکھایا تھا کہ مجھ سے مانگا کرو. میرے نبی نے یہ سکھایا تھا کہ میرے پاس آ کے التجائیں کیا کرو. میرے نبی نے تو یہ سکھایا کہ مانگنا ہے، مدد مانگنی ہے، استعانت کرنی ہے تو صرف کس سے کرو؟ اللہ سے. تو سارے قرآن کا دعویٰ کیا ہو؟ تھک گئے ہو تسی؟ سارے قرآن کا دعویٰ کیا ہو؟ عبادت کے لائق، سجدوں کے لائق، پکار کے لائق، نظر و نیاز کے لائق. یہ میں ساری عبادت کی تشریح کر رہا ہوں جناب. میرے پاس وقت نہیں ہے نا کہ میں اس پر دلائل دیتا چلا جاؤں. آپ مجھ پر اعتماد کریں. پھر میں نے آپ کو بڑا چیلنج کر دیا ہے میدان محشر کا. آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میرے ساتھ ساتھ چلیے. عبادت کے لائق اللہ، یعنی سجدوں کے لائق اللہ، نظر و نیاز کے لائق اللہ، پکارنے کے لائق اللہ، غائبانہ پکارے سننے والا اللہ، مختار اللہ، قادر اللہ، عالم الغیب اللہ، مشکل کشا. یار نہیں ہو، غلط ہو رہا. اللہ ہی کیا کہنا ہے؟ مشکل کشا، حاجت روا، نفع نقصان کا مالک، بیٹے بیٹیاں دینے والا، شفائیں بخشنے والا، رہائیاں دینے والا، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا. زور سے، ذرا زور سے یار. کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، لجے پالنے والا، غریب نواز، داتا، دستگیر، غوث اعظم، لجپال، کرنیاں والا، بھرنیاں والا، فضلہ والا، کرما والا. لا الہ الا یہ دعویٰ ہے پورے قرآن کا. یہ دعویٰ ہے پورے قرآن کا کہ سجدہ ہوگا تو صرف کس کا ہوگا؟ نظر و نیاز دی جائے گی تو صرف کس کے نام کی دی جائے گی؟ یہ سارے قرآن کا دعویٰ ہے. پھر اس کو اللہ نے دلائل سے ثابت کی، ڈنڈے کے زور سے منوایا. مانو میرے دعوے کو ورنہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا. نہیں، مانو میرے دعوے کو ورنہ فالج گرا دوں. منوا سکتا تھا. اللہ کا دروازہ چھوڑ کے جب بندہ دوسرے دروازوں پہ جا رہا ہے اولاد مانگنے، رہائیاں مانگنے، اللہ ٹانگ توڑ سکتا ہے کہ نہیں توڑ سکتا؟ نہیں توڑتا. اللہ نے کہا ہے میں دھینگا مشتی سے، جبر سے نہیں منوانا چاہتا. مولا اپنا دعویٰ کیسے منوانا چاہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا دلائل کے زور سے. دلائل دوں گا. مولا دلائل تو علماء سمجھیں گے. اللہ نے فرمایا میں کوئی علمی دلائل دینے، میں تو عقلی دلائل دیں. کون سے دلائل؟ عقلی دلائل. اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ میری طرف توجہ کریں، بالکل ہم قریب لائیں اپنے مضمون کو. جتنے لوگ آپ میں سے ناظرہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، دیکھ کے قرآن پڑھ. میرا مقتدیوں کے بارے میں، سامعین کے بارے میں ذرا اچھا خیال ہوتا ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آپ میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہوگی جو ناظرہ قرآن پڑھنا جانتے. ہوں تو آپ چپ کر گئے ہو، میں کی کر سکتا؟ میں تے چنگا گمان کیتا تسیں چپ کر گئے. آتا ہے ناظرہ قرآن کے نہیں پڑھنا؟ یہ تقسیم ملک سے پہلے جب ملک تقسیم نہیں ہوا تھا، ہندو سکھ مسلمان اکٹھے رہتے تھے محلوں میں. اے مسلمانوں دا مکان ہے، اگے ہندو دا مکان ہے، اس تو 2 گھر چھوڑ کے سکھ دا مکان ہے، پھر مسلمانوں کے مکان ہے، پھر ہندوؤں کے مکان ہے. محلے میں اکٹھے رہتے تھے.
باہر کا کوئی مسافر آتا نا تو اس گلی سے گزرتا نا، اس کو پتہ چل جاتا تھا بھئی اے مکان مسلمانہ دا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیسے پتہ چلتا؟ اس مکان کے اندر سے قرآن کے پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن اب موبائلوں نے ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھا، خدا دی قسم اس تباہی پھیر چھڑ۔ ہم بچے ہوتے تھے تو ابھی ہم بات کر رہے تھے، بچے ہوتے تھے تو باڈی کھیڑ دیں، لنگڑا شیر، ٹیپو، وہ بھاگنا دوڑنا لڑنا، گلیوں میں باڈی کھیلی جا رہی ہے۔ اب جتنے بچے ہیں 3 سال کے لگے انے ہونے تے تاں چھڑنا، وہ بیٹھے ہیں اپنی جگہ، بھاگنا دوڑنا کھیلنا کودنا ساری چیزیں ختم ہو رہی۔ آپ میں سے اکثر لوگ ناظرہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، مجھے بتاؤ جب ناظرہ قرآن پڑھتے ہو اس میں ایک لفظ پڑھتے ہو الارض، بار بار آتا ہے، کیا میں نے زمین۔ جب ناظرہ قرآن پڑھتے ہو تو بار بار ایک لفظ پڑھتے ہو السماوات، کیا میں نے دیکھ کے جب قرآن پڑھتے ہو تو ایک لفظ پڑھتے ہو اللیل، کر تو منع کرتے رہو، النہار، الشمس، القمر، الکواکب، الغمام، بادل بادل، البر خشکی، البحر، کرو مانا کرو مانا، الشجر، النخیل، کھجور، عنب، زیادہ پھلاں دے نام نہ بھی ہے یار، کسی کی بے صبر ہی نہ ہو۔ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے، یہ قرآن میں پڑھتے ہو؟ اے اللہ تو ان کہانیاں سناندا، اے قرآن اترے ایسے واسطے سی بے تو ان کہانیاں سنائے، زمین، آسمان، درخت، راتیں، دن، بادل، بارش، فصلیں، شجر، پھول، پھل، پھولوں کی پتیاں، پھلوں کی مٹھاس، اے رب تمہیں کہانیاں سناتا ہے؟ کہانیاں نہیں سناتا، یہ سب دعوے پر عقلی دلیلیں ہیں، دعوے توحید پر، بولو میرے ساتھ، دعوے توحید پر عقلی دلیلیں ہیں۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں میں ہی الہ ہوں، اللہ کہنا چاہتے ہیں میں ہی معبود ہوں، میں ہی مسجود ہوں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو ٹکانے والا میں ہوں، اس کی دلیل یہ ہے بغیر ستونوں کے آسمان کی چھت کھڑی کرنے والا میں ہوں، اس کی دلیل یہ ہے ایک دانہ جو زمین میں بو کے آتا ہے 700 دانے واپس تجھے کرنے والا میں ہوں، اس کی دلیل یہ ہے کہ پھلوں میں رس بھرنے والا میں ہوں۔ اے جڑے بھلوال تے کوٹ مومن دے لوگ نے، اے کنواں دے بڑے باغ تے موسمی مالٹیاں دے بڑے باغ، یہ جس ٹائم بوٹا لگاتے ہیں تو ایک بوری چینی کی بھی ڈالتے ہیں۔ شجاباد اور ملتان کے علاقے میں، بہاولپور کے علاقے میں آم ہیں، میٹھے میٹھے آم ہیں، وہ آم کا پودا لگاتے ہیں تو ایک بوری چینی کی بھی ڈالتے ہیں۔ پھر سن سمجھا امب مٹھا کیوں، نیمبو کھٹا کیوں، ہمیں سمجھا نا۔ یہ ساری کاریگریاں کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کہتی ہے یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں، تو میرے دعوے کو تسلیم کرو کہ اس کائنات میں میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، میرے سوا سجدوں کے لائق کوئی نہیں۔ میں بڑی تیز رفتاری سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، انشاءاللہ میں آپ کو آدھا قرآن سمجھا کے جاؤں۔ جب ناظرہ قرآن آپ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ حضرت نوح کا ذکر پڑھتے ہیں، بولو حضرت ہود کا، حضرت صالح کا، حضرت زکریا کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت یوسف کا، حضرت یونس کا، بولو حضرت عیسیٰ کا،
حضرت یوسف کا قرآن بار بار نبیوں کے تذکرے کرتا ہے. یہ اللہ دلائل نقلی دیتا ہے، یعنی پہلے نبیوں کی بات قرآن میں نقل کی، پہلے نبیوں کی بات قرآن میں تو ہونا ہے یار. اساں تقریر ختم کرنے والے آتے بہ جا یار. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کرو یار الحمدللہ رب العالمین.